أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. یہ سورہ بقرہ ہے اور قرآن کریم کے اہم ترین مضامین پر مشتمل ہے. گزشتہ روز اس کے بارے میں اور اس کی تفصیلات کے بارے میں بیان ہوا تھا اور بالتفصیل بتایا گیا تھا کہ یہ بڑے 8 مسائل پر تقسیم ہے اور جو اجمال سورہ فاتحہ میں بتایا گیا تھا اس اجمال کی تفصیل اس صورت میں ہے. اور وہاں جو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کی گئی تھی اس ہدایت والے راستے کے بارے میں بتایا. وہ راستہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ لوگ اصل ہدایت والے ہیں. وہاں ہدایت طلب کی گئی تھی، یہاں فرمایا ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت یہ کتاب ہے. وہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 2 گمراہ فرقوں کا ذکر تھا اور ان سے پناہ مانگی گئی تھی. یہاں کفار کا اور پھر منافقین کا بالتفصیل رد آیا اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت کے غیظ و غضب کا ذکر ہوا. سورہ فاتحہ کے اندر جہاں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور دعا تھی، یہاں مستقل دعائیہ آیات اللہ رب العزت کی طرف سے نازل فرمائی گئیں. وہاں پر مالک یوم الدین ذکر قیامت تھا، قیامت آنے والی ہے. اور یہاں پر بالتفصیل ذکر ہوا کہ اس دن کامیاب ہونے والے کون ہوں گے، ناکام کون ہوں گے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. اے اللہ اس دن ہماری پکڑ نہ فرمائیے گا اگر ہم بھول کے کوئی غلطی کریں یا ہم سے خطا ہو جائے. اور فاتحہ چونکہ ام القرآن ہے، یہ قرآن کریم کے ہر جز میں، ہر صورت میں، ہر موقع اور لحظہ میں اپنے اثرات رکھتی ہے. ہر صورت کے اندر فاتحہ کی خوشبو موجود ہے. سورہ فاتحہ سے ذکر کیا تھا قرآن کریم 4 حصوں پر تقسیم ہے اور ہر حصہ الحمد سے شروع ہے. اور یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے اولین حصے میں توحید 100 آیات تک اور 101 آیت سے آگے 176 تک رسالت کا مسئلہ اور پھر تہذیب الاخلاق، تدبیر منزل اور السیاست المدنیہ، اس کے امور
اور اس کے احکامات اور اس کے قاعدے اور قواعد اور یہ سارے ضوابط ذکر فرمائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اور یہ حروف الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، الف لام میم۔ ان کا معنی اور ترجمہ اللہ رب العزت کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں، لہٰذا ہم کہتے ہیں اس کو پڑھ کے اللہ اعلم بمرادہا، کہ اس کی مراد اور اس سے معنی اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ جبکہ ایک قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے معنی بیان کر دیے گئے تھے، لیکن آگے بتانے کا حکم نہیں تھا۔ یہ اللہ رب العزت کے اسرار اور رازوں میں سے ہے۔ الف لام میم، اس کا معنی اور اس جیسے اور حروف مقطعات کا معنی غالباً 47 کے قریب کل حروف مقطعات آتے ہیں۔ الف لام میم صاد، الف لام را، حا میم عین سین قاف۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اور حا میم مکررات ہیں۔ ان الفاظ کے معنی اللہ اعلم بمرادہا بذالک۔ انسان کا اور طالب علم کا امتحان ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو سیکھو، یاد کرو، حاصل کرو، اور یہ حاصل کرنا اس کا امتحان ہوتا ہے کہ حاصل کیا کہ نہیں کیا۔ اور بعض چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے بس ان کے پیچھے مت پڑو، ان کو چھوڑ دو اور ان کی تفصیل میں نہ پڑھو۔ اس تفتیش سے روک کر امتحان ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے اسرار اور رازوں میں سے ہے۔ ایک زمانہ ایسا آیا جس میں بعض لوگوں نے اور مخالفین نے اعتراضات کیے اور یہ کہا کہ بھئی وہ کتاب جس کو کوئی سمجھ نہ سکے وہ تو مبہم ہے، اور وہ الفاظ جن کا کوئی معنی نہ ہو تو وہ تو لا یعنی ہے۔ تو قرآن کریم میں نعوذ باللہ کیا مبہم اور لا یعنی الفاظ ہیں؟ یہ فلاسفہ کی طرف سے اعتراض کیا گیا۔ تو پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے خیر الاصول کے اندر بھی اور دیگر حضرات نے اور ایک اور مفسر نے دو جلدوں پر اس کے بارے میں مستقل ایک کتاب لکھی، اور بعض حضرات نے فرمایا اس کی شبیہ، نظائر، امثال و تمثیل یوں ہیں، حقیقی معنی تو اللہ کو بتا۔ وہ یوں ہے کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام، اور میم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی عبارت ہوگی، گویا کہ یوں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ انزل ھذا الکتاب بواسطہ جبرائیل علیہ السلام الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جبرائیل امین کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اتاری، اور اس کتاب میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں ہے۔
بعض حضرات نے جو رائے دی اول الف سے اول، لام سے لازم ہے، میم سے مومن کے لیے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ بعض نے فرمایا الف الحمد سے ہے، الحمدللہ، میم الحمدللہ سے، میم سے رب العالمین، الف لام سے الحمد، لام سے للہ، میم سے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کا خلاصہ الف لام میم۔ کئی اور علماء کرام نے، مفسرین کرام نے، مفسر اعظام نے اس کے بارے میں اس طرح کی توجیحات بیان فرمائی ہیں، لیکن کوئی بھی حقیقی اور حتمی نہیں ہے۔ اصل معنی تو اس کا اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ الف لام میم، حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب اور اجر ہر نیکی، ہر لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ جو بغیر سمجھے پڑھے گا الف، اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک اور میم ایک حرف ہے، اور جو سمجھ کے پڑھے گا اس کو انشاءاللہ 30 نیکیاں ملیں گی۔ الحمدللہ۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، یہ وہ کتاب ہے۔ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے لفظ ھذا قریب کے اشارے کے لیے، ھذا الکتاب لا ریب فیہ، اور ذالک دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو رفعت شان اور بلندی شان بیان کرنے کے لیے فرمایا گیا یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ شک دو لوگوں کو ہوتا، شک کی دو طریقے اور قسمیں بن سکتی ہیں۔ ایک شک ہے متکلم کی بات میں، متکلم کے کلام مشکوک ہے۔ ایک انسان کہتا ہے میرا خیال ہے کہ زید آیا ہوگا، یہ مشکوک سا کلام ہے۔ متکلم کی بات میں جزم نہیں ہے، یا متکلم جو کہہ رہا ہے اس کی بات پر یقین اور بھروسہ نہیں ہے، تو ایسا کوئی شک نہیں ہے اس قرآن کریم میں۔ اور ایک شخص سامعین کو تھا، ایک شک کفار کو تھا، ایک شخص یہود و نصارہ کو تھا۔ وَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ۔ تو جو شک مخاطب کے غلط عقیدے اور نظریات کی وجہ سے، جو شک انسان کو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہے، وہ ہوتا ہے تو ہو، لیکن اسلام کے اندر اور ایمان کے اندر اور کلمے کے اندر اور دین کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، کہ کسی قسم کا شک نہیں اس میں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ متقی اور پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں، تقویٰ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے احکامات، اوامر کو بجا لانا، اور اللہ رب العزت کے نواہی، منہی عنہ چیزوں سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرے، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، حکم فرمایا ہے، ان سے باز آ جائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اصل میں سب سے پہلا فائدہ تقوی والوں کو ہوگا، جو اللہ رب العزت سے ڈرے گا، جس کے اندر خوف ہوگا، جس میں اس بات کی طلب ہوگی کہ میں وہ کام کروں جس سے میرا رب ناراض نہ ہو اور بلکہ خوش ہو، جس کے اندر یہ جستجو اور تڑپ ہوگی کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ اپنے رب کو ناراض کروں، اور میرے رب نے جو احکامات میرے اوپر رکھے ہیں میں ان کو پورا کرنے والا بنوں، اس میں مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، کوئی کمی نہ ہو جائے۔ جب تقوی والا اس سوچ کو لے کر چلنے والا بنے گا تو سب سے پہلے ایک قرآن کریم اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ باقی انسانیت کے لیے بھی ہدایت ہے، ساری امت کے لیے ہدایت ہے۔ امتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک امت دعوت ہوتی ہے اور ایک امت اجابت ہوتی ہے۔ تمام دنیا کے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، بئی معنی کہ یہ ساری امت دعوت ہے۔ ان میں جنہوں نے کلمہ تسلیم کر لیا، پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، یہ امت اجابت ہے، اور باقی امت دعوت ہے، اس کو دعوت دی جائے گی کلمے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خیر الامم ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ دنیا کے بہترین امت والے لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کا کہتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو یہ بہترین امت ہر وہ شخص ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے یہ متقیوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ اب تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ ایک انسان دعویٰ کرے میں تو بڑا متقی ہوں، تقوی کی تعریف، تقوی کا عمل، تقوی کا اظہار کہاں سے نظر آئے گا؟ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ تقوی والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر، جو چیزیں ہمارے حواس سے، ہماری عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھو بڑی اہم سی بات سنو، انسان کے پاس کسی بھی چیز کو معلوم کرنے، اس کو محسوس کرنے، جاننے کے لیے اللہ رب العزت نے 5 حواس دیے ہیں۔ وہ ہے دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا اور لمس، محسوس کرنا، ٹچ کرنا۔ ہمیں ہوا آ رہی ہے، جسم پہ محسوس ہو رہی ہے، یہ احساس ہے۔ خوشبو آ گئی اچھی عطر کی، محسوس ہو گئی۔
زبان پر کوئی لذیذ چیز رکھی، چکھی، محسوس ہو گئی، آنکھ سے جو دیکھا محسوس ہو گیا، کان سے جو دیکھا یہ بھی ہمارے حس میں آ گیا، یہ حواس خمسہ ہیں۔ حواس خمسہ کے بعد ایک دوسری چیز ہوتی ہے جو ہمیں حاصل ہوتی ہے، وہ ہے عقل۔ عقل وہ چیز ہے جو حواس خمسہ سے حاصل ہونے والے نتیجے کے بعد جو چیز مرتب ہوتی ہے اس کو عقل کہتے ہیں۔ مثلا چڑیوں کی اور پرندوں کی آواز آ رہی ہے، یہ ہمارے کان نے سن لیا، ہم نے ادراک کیا کہ یقیناً پیچھے کوئی درخت ہے، کوئی ایسی بیٹھنے کی جگہ موجود ہوگی جہاں پر یہ سارے پرندے بیٹھ کر چہچہا رہے ہیں۔ یہ دیکھا نہیں ہماری آنکھوں نے، لیکن ہم نے عقل سے اندازہ کر لیا۔ ہم نے دیکھا بہت سارے قدموں کے نشان بنے ہوئے ہیں، ہمیں دیکھا ہم نے قدموں کے نشان، ہم سمجھ گئے یہاں سے بہت سے لوگ گزرے ہیں، یہ پگڈنڈی ہے، یہ راستہ ہے۔ انسان کی نگاہ کے بعد جو دماغ کام کرنا شروع کرتا ہے اس کو عقل کہتے ہیں۔ عقل کا کام حواس سے اوپر کا ہے، لیکن ایک عقل کی حد اور دائرہ ہے عقل کا جہاں تک عقل سوچ سکتی ہے۔ عقل یہ سوچ کر نہیں بتا سکتی کہ میرا معبود کس عبادت سے خوش ہوگا، عبادت کا طریقہ عقل نہیں بتا سکتی۔ عقل یہ نہیں بتا سکتی کہ کون سا جانور میرے لیے حلال اور کون سا حرام ہے، عقل اس سے بتانے سے عاجز ہے۔ کون سے مرد اور کون سے عورت سے نکاح ہو سکتا ہے اور کون سے سے نہیں ہو سکتا، یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا، عقل نہیں بتا سکتی۔ نہ عقل بتا سکتی ہے کہ کون سی عبادت کا وقت کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا، یہ اللہ رب العزت نے بتایا، عقل نہیں بتا سکتی۔ علم الہیات کا جتنا باب ہے یہ سارا کا سارا وحی پر منحصر ہے۔ ایک دلیل اس کی یوں دی گئی ہے کہ اگر عقل سے رب کو پہچان کر اس کی عبادت کی جا سکتی اور اگر عقل سے اللہ رب العزت کی رضا اور دین کے مسائل جانے جا سکتے تو حکمائے یونان الگ الگ دیوتا نہ بناتے، بلکہ سارے ایک نقطے پر متفق ہوتے۔ مثلا یہ مسجد زیادہ لمبی ہے کہ زیادہ چوڑی ہے، ہر عقل مند آدمی بتائے گا کہ اس کی چوڑائی دائیں سے بائیں طرف جس کو لمبائی ہم کہہ لیں، یہ لمبائی زیادہ ہے اور چوڑائی کم ہے۔ ہر عقل مند آدمی کا نتیجہ ایک ہی ہوگا، جو فیصلے عقل سے ہو سکتے ہیں اس میں سلیم العقل لوگ سب ایک ہی فیصلے پر متفق ہوں گے۔ جھوٹ بولنا برا ہے، ہر عقل مند آدمی کہے گا ہاں واقعی میں برا ہے، اور ظلم کرنا بہت ہی برا عمل ہے، ہر عقل والا کہے گا بالکل بے شک برا عمل ہے، کوئی دوسری رائے نہیں۔ لوگوں کو پانی پلانا، لوگوں کی خدمت کرنا اچھا عمل ہے، سب کہیں گے اچھا عمل ہے، عقل بتا سکتی ہے۔ پہلا دائرہ اور پہلی ایک حد ہے حواس کی، وہاں سے ختم ہو کر اگلی حد آتی ہے عقل کی، پھر جہاں عقل کام نہیں کرتی وہاں سے شروع ہوتی ہے وحی۔ یہ تیسرا دائرہ وحی کا ہے، جب عقل عاجز ہو جاتی ہے، عقل نہیں بتا سکتی، وحی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔
تو فرماتے ہیں اے اللہ جہاں ہمارے حواس اور عقل کام نہیں کرتے، ہم نے آپ کا عرش معلی نہیں دیکھا، ہم نے آپ کی ذات کو نہیں دیکھا، نہ ہماری عقل ادھر تک پہنچ سکتی ہے، نہ ہم نے جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی، نہ ہم نے قرآن کریم کا نزول دیکھا، نہ میدان محشر دیکھا، نہ ترازو عدل دیکھا، نہ علیین اور سجین دیکھے، نہ جنت الفردوس دیکھی، نہ پل صراط دیکھا، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن ہم بن دیکھے ایمان لے آئے۔ اس بن دیکھے ایمان لانے کی قدر ہے، اس بن دیکھے ایمان لانے کی قدر ہے۔ دیکھ کر تو سبھی مان جاتے ہیں، جب دیکھ کر مشرکین مان جائیں گے تو ان کی تھوڑی مانی جائے گی۔ قیمت اس وقت تک ہے جب تک دیکھا نہیں ہے، بس بن دیکھے ایمان لے آؤ۔ الحمدللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید اکبر ملوک الارض، ہارون رشید بادشاہ جو ہے، یہ شام کے وقت اپنے احباب کے ساتھ اور اپنے وزراء کے ساتھ چہل قدمی کے لیے نکلے اور دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ ایک مجذوب بزرگ تھے، ان کا نام تھا بہلول دانا، بہلول کہلاتے تھے۔ بہلول کو دیکھا، بہلول مٹی سے اور ریت سے ایک گھر بنایا ہوا تھا، اور بہلول ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ بہلول سے پوچھا، بہلول یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا یہ گھر بنایا بیچ رہا ہوں۔ اچھا کتنے کا بیچ رہے ہو؟ کہا 10,000 دینار کا۔ 10,000 دینار کا؟ جی 10,000 دینار کا۔ بادشاہ ہنس پڑے، کہا اتنا مہنگا کون لے گا؟ کہا لینے والے لے لیں گے۔ بادشاہ آگے نکل گیا، مجذوب آدمی، دیوانہ آدمی۔ کچھ دیر بعد ملکہ عالیہ کا گزر ہوا وہاں سے، زبیدہ کا۔ زبیدہ نے پوچھا بہلول یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ گھر بنایا ہے بیچ رہا ہوں۔ کتنے کا بیچیں گے؟ کہا 10,000 اشرفیوں کا، 10,000 دینار کا۔ کہا اچھا، کہا ٹھیک ہے منظور ہے، میں نے لے لیا۔ اپنے ملازموں سے کہا پیسے دو، انہوں نے پیسوں کا بندوبست کیا، پیسے ملے۔ بہلول نے ایک لات ماری اور وہ جو گھر بنایا ہوا تھا اس کو توڑ دیا اور چلے گئے۔ ہارون رشید نے رات کو خواب میں دیکھا ایک بہت بڑا، بہت ہی خوبصورت محل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بہت بڑا خوبصورت سا محل ہے، اور اس کے حسن اور اس کی نزاکت کی کیا ہی کہنے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو وہاں موجود لوگوں نے بتایا یہ محل آپ کی اہلیہ ملکہ زبیدہ کا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ محل کہاں سے آیا اس کے پاس، یہ کب لیا اس نے؟ کہا اس نے کل ہی خریدا ہے بہلول سے۔ وہ بہلول نے وہ پیسے لیے اور جا کے فقراء کے گھروں میں پہنچانا شروع کر دیے، مساکین کے اندر بانٹنا شروع کر دیے، وہ سارے 10,000 اشرفیاں بانٹ دی۔
بادشاہ نے محل دیکھ لیا، جنت میں محل ہے اور یہ تو میری بیوی نے خرید لیا۔ بعض چیزوں میں عورتیں آگے نکل جاتی ہیں۔ اب اگلی شام کا انتظار ہے بادشاہ کو بہت شدت سے، وقت ہوتے ہی فٹافٹ عصر پڑی اور بادشاہ سلامت چل پڑے۔ کل جہاں بہلول ملے تھے آج پھر وہاں ملے، کل جیسا گھر بنایا ہوا تھا آج پھر گھر بنایا ہوا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا بہلول کیا بیچ رہے ہیں؟ کہا یہ مکان بیچ رہا ہوں۔ پوچھا کتنے کا بیچیں گے؟ تو بہلول نے بادشاہ کی طرف سے دیکھا اور کہا کہ ساری دنیا دو گے تو یہ ملے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ کل تو آپ 10,000 اشرفیاں مانگ رہے تھے، آج اتنا مہنگا کہ ساری دنیا تو کسی کے پاس ہے نہیں۔ تو کہتے ہیں بہلول نے کہا ہاں وہ بن دیکھے کا سودا تھا، اب دیکھ کر جو سودا ہوگا اس کی قیمت یہ ہوگی۔ تو جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور جو بن دیکھے مان لیتے ہیں ان کی قدر و منزلت ہے۔ اور قیامت کے دن قرآن کریم میں جا بجا آئے گا، وہ کفار کہیں گے کہ اللہ ہم نے دیکھ لیا، اب ہم ایمان لانا چاہتے ہیں لیکن اب ایمان نہیں لایا قبول ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نمازیں قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا یؤدون الزکوٰۃ، یؤدون الصلاۃ، نماز ادا کرتے ہیں، بلکہ نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنا کہتے ہیں اس کی اپنی تمام صفات، اس کی تمام خوبیوں اور اس کے تمام مراتب کے ساتھ جب چیز کو ادا کیا جائے گا اس کو قائم کرنا کہتے ہیں۔ ایک تو صرف پڑھ لینا ہے، پڑھنا مراد نہیں، اس کو پورے آداب کے ساتھ، لباس کے آداب، طہارت کے آداب، مسجد کی جگہ کا انتخاب، گھر میں نہیں مسجد میں پڑھنا مردوں نے، عورتوں کے لیے پاکیزہ جگہ کا انتخاب، وقت مسنونہ کا انتخاب، یہ نہیں ہو کہ لیٹ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، جماعتوں کو چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، نہیں۔ تمام انتخابات جب عالی اور شریعت کے